تو میں سب اپنے ساتھیوں کی طرح اس کی اسٹرانگلی کنڈیم بھی کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے. لیکن مسٹر چیئرمین، یہ ایک لارجر ایشو ہے. ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آ رہی ہے نالائکی. ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی جو ہم نے مرتب کی تھی، دیٹ ہیز فیلڈ اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. اس میں اور میں آئی واز ون آف دا پرسنز، ایون جنرل ضیاء کے زمانے میں ایڈیٹر تھا مسلم میں، اس کو بھی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد ود امریکن ڈالرز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے گا. ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی، لیکن چند لوگ تھے. اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں مرتب کر سکے. ہم افغان پالیسی کے کیا ہمارے کانٹورز تھے اور کیا اسٹریٹجی تھی؟ پہلے کہا تھا جی اسٹریٹجک ڈیپتھ، کہ ہمارا 5واں صوبہ ہے آلموسٹ، اٹس این ایکسٹینشن آف ا سیکورٹی. پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا کہ کچھ لوگ گڈ ٹیررسٹ ہیں، کچھ لوگ بیڈ ٹیررسٹ ہیں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے، کچھ لوگوں سے ہم ملٹری آپریشن کریں گے. سر کل جو ہم نے سائٹس دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر، اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں ہسٹری کا، مجھے یاد ہے when I went to America، میں نے یورپین ہسٹری اسٹڈی کی تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th سینچری میں there was a 30-year war in Europe، 1618 سے لے کے 1648 تک، اور وہ پروٹسٹنٹ کرسچنز کی جنگ تھی. اس کے بعد امن آیا یورپ میں. میں نے کہا کہ 30 سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں، یہ پاگل ہیں، کیا ہوا ہے؟ سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 ایئرز ہو گئے ہیں. وی آر اسٹل فائٹنگ اینڈ وی آر اسٹل انوالوڈ ان دیٹ. اور کل جو سینز بتائے ہیں، تنگی صاحب بتا رہے تھے اور دوست بھی، کہ اور خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کانسیکوینس، especially the Pakhtun blood was spilled. They have been the biggest sufferers. $2 billion CIA نے ISI کو دیے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20,000 عرب مجاہدین کو ٹرین کریں، جس میں اسامہ بن لادن، ڈاکٹر امان الظواہری تھے. $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے اور $1 ارب آپ کو اور لوگوں نے دیے. $5 ارب کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا، جس واز دا بگیسٹ کوورٹ آپریشن آفٹر ورلڈ وار 2، اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن کنٹریز میں ہمت ہوتی ہے لیڈرشپ میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں، کورس کریکشن کریں اور صحیح سمت پہ جائیں. وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی لیسنس فرام دیٹ. اب کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں؟ ہمیں بریفنگ دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس بریفنگ میں بھی شامل تھا. 5 جولائی 2022 کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا، اور میں نے بھی کوشچن کیا تھا. میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور ملٹری ہائی کمانڈ تھا، جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے گارنٹور کون ہیں، اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا نہیں ہم نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹ مسٹر چیئرمین، دا ٹائم ہیز کم ٹو فارمولیٹ اے کلیئر پالیسی. اور اس حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے حوالے سے میں اگری کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے. 8 فروری کا سیشن 1 پوائنٹ ایجنڈا کا ہونا چاہیے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اور یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش، چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان، از دا فیوچر آف پاکستان ٹوڈے، ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے، یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری، اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو. روز گالیاں پڑ رہی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی. آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان، اس کو آگے لے کے چلیں. اگر نہیں کریں گے تو دین دیر ول بی اے ویکیوم. پھر کوئی اور آ جائے گا، جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی، اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں. تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنس. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں جو لیڈ رول ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے، اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے، اور ہم صرف مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین، یو ایز چیئرمین اپر ہاؤس، آئی تھنک یو شوڈ کنوے دا سینٹیمنٹس ٹو دا گورنمنٹ کہ 8 فروری کا، اس میں اب سیاسی چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا، کس کی باری آئے گی، کس کو روکنا ہے، کس کو لگانا ہے. مجھے کسی نے پوچھا پرسوں کہ الیکشن کب ہوں گے. میں نے کہا جی ہم جنرل ضیاء کو گالی بڑی دیتے ہیں، لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے، تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی روایت ہے، پٹ دا پیپل فرسٹ. اور کل جو دیکھا آپ نے، ایک بچی اور ایک بچہ، والد شہید ہو چکا ہے. کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں اباؤٹ دا ہیومینٹی. پیپل آر بینگ کلڈ.
یہ ٹھیک کہا انہوں نے آبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں. 2-3 بندے have been died on آٹا ایشو. اور ابھی میں مل کے آ رہا تھا, مجھے سری لنکا کا سفیر اس نے دعوت دی 6 کو ہے, میں فائنل بات کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سنبھالا ہے سری لنکا کا؟ کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے, ہم نے وہ راشننگ کر دی ہے آئل کی اور یہ فیول کی, اور ہم نے QR کوڈ دے دیا ہے. ہم نے کہا کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا, گاڑی والا یہ لے گا, ٹیکسی والا لے گا, اور ٹرک والا یہ لے گا. انہوں نے IMF سے نہیں یہ کیا, خود کیا ہے. تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی, ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی, پرانی غلطیاں ہم دہرائی جا رہے ہیں. اور آئی تھنک وی آر آن دا رانگ ٹریک. وی ہیو ٹو موو فارورڈ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس پیپل, not about any party or person اور کرسی کی جنگ. یہ کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی. And I think people have had enough of this thing. So I think the time has come to take it forward. Mr. Chairman, thank God ابھی تک یہ فنکشن کر رہا ہے ہاؤس ہمارا. تو آپ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں, لیڈ ود ایشوز اینڈ آئیڈیاز. اور بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نیشنل گورنمنٹ اناؤنس کر دیں ود رضا ربانی صاحب اور آپ لوگ سب کو ساتھ لے کے چلے تو کوئی solve the problems of the people. لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں, لوگ نہیں چاہتے نعرے بازی اور آپس میں چپکلش. Thank you, sir. And this is an issue which needs to be resolved right now. اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی, اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں, اور ایک ٹاسک فورس بنا دیں. ہم ان کو پلان دے دیں گے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے. ادھر بڑے لوگ موجود ہیں. تھینک یو مسٹر سی وی دے دینا مشاہد صاحب. جی کامران صاحب پلیز, سینیٹر کامران صاحب. تو میں سب اپنے ساتھیوں کی طرح اس کی اسٹرانگلی کنڈیم بھی کرتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں, اور ہم نے کیا بھی ہے. لیکن مسٹر چیئرمین یہ ایک لارجر ایشو ہے. ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آ رہی ہے نالائکی. ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی جو ہم نے مرتب کی تھی, دیٹ ہیز فیلڈ اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. اس میں اور میں آئی واز ون آف دا پرسنز, ایون جنرل ضیاء کے زمانے میں میں ایڈیٹر تھا مسلم میں, اس کو بھی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد ود امریکن ڈالرز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے گا. ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی, ایک چند لوگ تھے. اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں مرتب کر سکے ہم. افغان پالیسی کے کیا ہمارے کانٹورز تھے اور کیا اسٹریٹجی تھی؟ پہلے کہا تھا جی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہ ہمارا 5واں صوبہ ہے آلموسٹ, اٹس این ایکسٹینشن آف ا سیکورٹی. پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا کہ کچھ لوگ گڈ ٹیررسٹ ہیں, کچھ لوگ بیڈ ٹیررسٹ ہیں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں, کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے, کچھ لوگوں سے ہم ملٹری آپریشن کریں گے. سر کل جو ہم نے سائٹس دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر, اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں ہسٹری کا, مجھے یاد ہے when I went to America, میں نے یورپین ہسٹری اسٹڈی کی, تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th سینچری میں there was a 30-year war in Europe, 1618 سے لے کے 1648 تک, اور وہ پروٹسٹنٹ کرسچنز کی جنگ تھی. اس کے بعد امن آیا یورپ میں. میں نے کہا کہ 30 سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں, یہ پاگل ہیں, کیا ہوا ہے؟ سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 years ہو گئے ہیں. We are still fighting and we are still involved in that. اور کل جو سینز بتائے ہیں, تنگی صاحب بتا رہے تھے اور دوست بھی, کہ اور خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے کانسیکوینس, اسپیشلی دا پختون بلڈ واز spilled, they have been the biggest sufferers. $2 billion CIA نے ISI کو دیے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20,000 عرب مجاہدین کو ٹرین کریں, جس میں اسامہ بن لادن, ڈاکٹر امان الظواہری تھے. $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے, اور $1 ارب آپ کو اور لوگوں نے دیے. $5 ارب کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا, جس واز دا بگیسٹ کوورٹ آپریشن آفٹر ورلڈ وار 2, اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن کنٹریز میں ہمت ہوتی ہے لیڈرشپ میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں, کورس کریکشن کریں, اور صحیح سمت پہ جائیں. وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی لیسنس فرام دیٹ. اب کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں ہمیں بریفنگ دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اس بریفنگ میں بھی شامل تھا. 5 جولائی 2022 کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا, اور میں نے بھی کوشچن کیا تھا. میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور ملٹری ہائی کمانڈ تھا, جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے گارنٹور کون ہیں, اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا نہیں ہم نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹ مسٹر چیئرمین, the time has come to formulate a clear policy, اور اس حوالے سے
काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के हवाले से मैं अग्री करता हूं रजा रब्बानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। और ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चलें। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कॉन्डेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि 8 फरवरी का, इसमें अब सियासी चपलिश कि जी वो कौन इक़्तिदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लगाना है। मुझे किसी ने पूछा परसों कि इलेक्शन कब होंगे, मैंने कहा जी हम जनरल ज़िया को गाली बड़ी देते हैं लेकिन जनरल ज़िया की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अभी भी। उन्होंने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे, तो जब तक वो नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस किस्म की पुट द पीपल फर्स्ट। और कल जो देखा आपने, एक बच्ची और एक बच्चा, वालिद शहीद हो चुका है। कुछ तो हम खुदा का खौफ करें अबाउट द ह्यूमैनिटी, पीपल आर बीइंग किल्ड। ये ठीक कहा इन्होंने आबरो साहब ने कि पहली दफा हमारी हिस्ट्री में आटे के ऊपर राइट्स हुए हैं। 2-3 बंदे have been died on आटा इशू। और अभी मैं मिल के आ रहा था, मुझे श्रीलंका का सफीर उसने दावत दी, 6 को है, मैं फाइनल बात कर रहा हूँ मिस्टर चेयरमैन। मैंने पूछा कि आपने कैसे संभाला है श्रीलंका का, कहता है हमने बड़ा सही सिस्टम बना लिया है, हमने वो राशनिंग कर दी है ऑयल की और ये फ्यूल की, और हमने QR कोड दे दिया है। हमने कहा कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो इतने तेल लेगा, गाड़ी वाला ये लेगा, टैक्सी वाला लेगा और ट्रक वाला ये लेगा। उन्होंने IMF से नहीं ये किया, खुद किया है। तो हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही रिफॉर्म करने की, हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही कि नई गलतियां करने की, पुरानी गलतियां हम दोहराई जा रहे हैं। और आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, नॉट अबाउट एनी पार्टी और पर्सन और कुर्सी की जंग। ये कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। एंड आई थिंक पीपल हैव हैड एनफ ऑफ दिस थिंग, सो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक इट फॉरवर्ड। मिस्टर चेयरमैन, थैंक गॉड अभी तक ये फंक्शन कर रहा है हाउस हमारा, तो आप एक लीडरशिप रोल अदा करें, लीड विद इश्यूज एंड आइडियाज। और बल्कि आप खुद फिर अगर ये नहीं मानते तो आप नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दें विद रजा रब्बानी साहब और आप लोग, सबको साथ लेके चले तो कोई सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोग मसले का हल चाहते हैं, लोग नहीं चाहते नारेबाजी और आपस में चकलिश। थैंक यू सर। एंड दिस इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड राइट नाउ, और इसमें रवायती नालायकी नहीं चलेगी, और वो आप लेके चलें और नेक्टा को आगे लेके चलें और एक टास्क फोर्स बना दें। हम उनको प्लान दे देंगे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कैसे बनती है। इधर बड़े लोग मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर। CV दे देना मुशाहिद साहब। CV जी कामरान साहब प्लीज, सेनेटर कामरान साहब।